اگلا سوال ایک سوال عرض یہ ہے کہ مولانا ابو الحسن عابد علی جنیدی جو کہ بریلوی عالم ہیں، ان سے اس نے کہا کہ قیامت تک میرا چیلنج ہے کہ کوئی عالم مجھے ثابت کر دے گشت صحابہ اکرام نے کیا، شب جمعہ بنایا، شب جمعہ گئے، مرکز بنایا، سالانہ اجتماع کہاں سے روایت ہے، 40 دن سے روزہ، سال پیدل گشت، صحابہ اکرام تابع تابعین سے ثابت کر دو۔ اگر ثابت کیا تو میں بھی بستر اٹھا کر چلا جاؤں گا۔ میں ربیع الاول میں عید میلاد النبی پر اعتراض تو کرتے ہو لیکن تمہارے قدم بقدم پر بدعات ہیں، دوسرے کو ایک انگلی کرو گے تو اپنی طرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ جواب تو دیوبندی کے علماء کو چیلنج ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت کرو یا کسی صحابی اولیاء نے اس طرح کی تبلیغ کی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، تبلیغ تو ایک عام لفظ ہے اور وہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ حدیث میں ہے بلکہ قرآن کریم میں ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور حدیث میں آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تو یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، باقی اس کی شکلیں مختلف ہیں، تو اس کے لیے انداز اپنا اپنا اختیار کرنا۔ جیسے آج آپ جو مولوی صاحب یہ بیان کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کے سامنے مائک بھی لگا ہوگا، اور اگر وہ ویڈیو بیان کر رہے تھے تو کیمرہ بھی لگا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مائک استعمال نہیں فرمایا، آپ نے تو کیمرہ استعمال نہیں فرمایا، آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کرسی ہے، جو آرام دہ نشست ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں قالین بھی بچھا ہوگا، اس میں کارپیٹ بھی بچھا ہوگا، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جائیں گی؟ انتظام میں اور دین کا جز قرار دینے میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو دین کا جز کہتا ہے جبکہ وہ دین کا جز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں کیا، صحابہ اکرام نے اختیار نہیں کیا، اور وہ دین کا حصہ سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور اگر کوئی انتظامی چیز ہے تو انتظام میں تو وہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی درسگاہ میں نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھاتا ہے، کوئی آدمی کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتا ہے، کوئی آدمی مسجد میں بیان کرتا ہے تو مسجد میں نیچے قالین پر بیٹھ کر اپنے سامنے جو مجمع ہوتا ہے اس سے بات چیت کرتا ہے، کوئی ممبر پر بیٹھ کر بات کرتا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ تو یہ ساری انتظامی چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی اگر تبلیغی جماعت نے عامت المسلمین کی سہولت کے لیے ایک نصاب تجویز کیا ہے کہ جی آپ ہفتے میں ایک دن گشت میں حصہ لے لیا کریں، ہم مل کر مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کو دین کی بات بتائیں، دین کی دعوت دیں، یا اسی طریقے سے آدمی سارے جو ہے نا وہ پورا سال اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے، تو سال میں 40 دن لگا لیں تاکہ توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت پیدا ہو، اور مسلمانوں میں اور دین سے دور لوگوں میں پھرنے سے ایک احساس پیدا ہو کہ کتنے دین سے دور لوگ ہیں اور ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو دین کے قریب لائیں۔ اور غیر مسلم کتنے ہیں جن تک ابھی تک دین کی صحیح طریقے سے دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، اور تھوڑی سی بات چیت کرنے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان تک پہنچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سہولت کی خاطر کوئی نظم بنا لیتا ہے تو وہ کیسے بدعت ہو جائے گا؟ وہ نظم سے تعلق ہے، اس کا امور انتظامیہ سے تعلق ہے، وہ دین کا حصہ سمجھ کر ایسا نہیں کرتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفہ میں چبوترے پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، صحابہ میں بیٹھ جاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، اس سے وہ سیکھتے تھے۔ آج سارے مدارس دینیا میں باقاعدہ ایک تعلیمی نظام ہے، صبح 7:30 بجے 8 بجے پہلا گھنٹہ شروع ہوتا ہے، کسی جگہ 45 منٹ کا، کسی جگہ 50 منٹ کا گھنٹہ ہے، پھر دوسرا گھنٹہ بجتا ہے، دوسرا استاذ آتا ہے، تیسرا گھنٹہ بجتا ہے، تیسرا استاذ آتا ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں؟ نہیں تھیں۔ تو ان کا تعلق انتظام سے ہے، یہ کوئی دین کا حقیقی جز سمجھ کر اختیار نہیں کی جاتی۔ آپ عید میلاد النبی کو دین کا جز سمجھتے ہیں، اور اس کا دین کا جز ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر نے عید میلاد النبی نہیں بنائی، حضرت عمر نے نہیں بنائی، حضرت عثمان نے نہیں بنائی، حضرت علی نے نہیں بنائی، 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور رہا، انہوں نے نہیں بنائی۔ تو اگر کسی نے ان میں سے بنائی ہو تو آپ پیش کر دیں، میں بھی قیامت تک چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پیش کرے، کوئی ایک نقل پیش کرے کہ ان حضرات نے اس انداز سے عید میلاد النبی بنائی ہو۔ تو انتظامی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو انتظام کی حد تک رکھیں تو جائز ہوگا، اور اگر دین کا جز قرار دیں تو بدعت ہوگا۔ www.darsequran.com